السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام، قابل صد احترام اور دینی بھائیوں، ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دو فتووں کے ذریعے سے بات کرنے والے ہیں۔ کسی مسلمان کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا تبلیغ ہے یا اصلاح ہے؟ دوستو، سب سے پہلا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دارالعلوم دیوبند کا، یہ ایک دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے۔ یہ دونوں فتووں کے ذریعے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسلامک معلومات کے اوپر ویڈیو آتی رہتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے دارالعلوم کراچی کا فتویٰ دیکھیے، اس میں کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 1، کسی مسلمان کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا تبلیغ ہے یا اصلاح؟ نمبر 2، کیا مسلمان کو تبلیغ کی جا سکتی ہے حالانکہ وہ تو مسلمان ہے؟ نمبر 3، غیر مسلم یا مسلم کون سی تبلیغ صحیح ہے؟ دوستو، اب جواب سنیے۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کسی مسلمان کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اصلاح کا کام تو ہے ہی، اس کو تبلیغ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص حکم شرعی پر عمل نہ کر رہا ہو تو اسے حکم شرعی بتلانا اور اس پر عمل کی ترغیب دینا ظاہر ہے تبلیغ ہے، کیونکہ تبلیغ کا معنی ہی پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو یہاں ظاہر ہے ان کا مقصد ہے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچائے۔ مسلمان بھی تو یہاں مسلمان دین کی بات پہنچانے پر بھی تبلیغ کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ مسلمان کو دین کی بات بتلانا بھی تبلیغ ہے، جیسا کہ سوال اول کے جواب میں یہ وضاحت گزری، اور یہ دونوں صحیح ہے۔ تو دوستو، یہ تھا پہلا فتویٰ۔ اب دوسرا فتویٰ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، دوسرا فتویٰ بھی سیم یہی ہے جو دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، اسی طریقے کے دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اس میں بھی یہی 3 سوال کیے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا تبلیغ ہے یا اصلاح ہے؟ کسی مسلمان کو تبلیغ کی جا سکتی ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے؟ تو دوستو، دونوں فتووں سے تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ دوستو، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہی چیز تبلیغ ہے۔ کہ قرآن کریم کی آیت آپ نے بہرحال تبلیغ والے حضرات سے سنی ہوگی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ تو دوستو، یہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ امت بھیجی اس لیے گئی ہے کہ یہ برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو یہی تو وہ ہے جو برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف دعوت دینا، یہی تو تبلیغ ہے۔ دوستو، یہی اصلاح بھی ہے۔ ہم کسی کو برائی کی طرف جو جا رہا ہے اس کو اگر ہم روک رہے ہیں تو دوستو اس کو اصلاح بھی کہہ سکتے، یہی تو اس کی اصلاح ہے۔ اور دوستو، اصلاح یہی تبلیغ ہے۔ تو دوستو، جو سوال کیا گیا اس کے اندر، اس کی وضاحت میں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بہرحال یہ آیت بہت زبردست آیت ہے، آپ نے تبلیغ والے حضرات کے منہ سے اس آیت کو بار بار سنا ہوگا۔ تو دوستو، یہی ہے کہ برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف دعوت دینا یہی اصلاح بھی ہے اور یہی تبلیغ بھی ہے۔ تو دوستو، جب تک ہم بھلائی کی طرف دعوت نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو دوستو اس سے نہ ہمارا فائدہ ہوگا نہ ان کا فائدہ ہوگا۔ اب ہمارا فائدہ کیسے نہیں ہوگا؟ جب تک ہم کسی کو برائی کی طرف جانے سے نہیں روکیں گے دوستو، تو ہم بھی اس برائی کے اندر مبتلا ہوتے جائیں گے۔ ہم اگر کسی چیز کی دعوت دیں گے دوستو
تو وہ چیز ہمارے اندر اترے گی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آؤ نماز پڑھو، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، تو دوستو اس کو دعوت دیتے دیتے ہم بھی 5 ٹائم کی نماز کے پابند بن جائیں گے۔ ہم خود اپنے آپ میں سوچتے رہیں گے کہ ہم تو اس کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم تو نماز پڑھ نہیں رہے، تو دوستو پہلے ہم اپنے بھی پابند کرنے والے بن جائیں گے اور دوسروں کی دعوت دینے والے بھی بن جائیں گے۔ تو دوستو یہی تقاضا ہے کہ برائی سے روکنا اور بھلائی کی طرف دعوت دینا۔ جب بھلائی کی طرف دعوت دیں گے دوستو تو اس سے بھلائی پھیلے گی۔ دوستو بھلائی کی طرف دعوت دینا یہی تبلیغ ہے، کہ تبلیغ والوں کا کوئی اور کام نہیں ہے بلکہ یہی کام ہے کہ برائی سے لوگوں کو روکنا اور اچھائی کی طرف دعوت دینا۔ دوستو اصل تبلیغ یہی چیز ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں جو ہم نے بات کی ہے وہ اسی کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں بھلائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہی اصل تبلیغ ہے۔ اگر ہم کسی کو برائی کے اندر مبتلا ہے، اگر ہمارے دل کے اندر اس کا برا ہونے کا بھی احساس نہیں ہے، تو دوستو ایمان کا سب سے کمزور درجہ اس کو بتایا ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کو زبان سے روک دیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے روک دیں۔ دوستو اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس برا ہونے کو برا سمجھے، دل کے اندر اس کا احساس ہو کہ یہ بری چیز ہے یا یہ برا ہے، تو دوستو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر کچھ برائی کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے، تو دوستو پھر ہمارے ایمان پر خطرہ ہے، پھر ہمارے ایمان پر خطرہ ہے، پھر ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایمان سے سب سے کمزور درجہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو دل سے ہم برا جانے، اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے، طاقت ہو تو زبان سے روک دے۔ تو دوستو اگر اس حد تک ہمارا ایمان نہیں ہے تو دوستو ایسے فسفس ایمان کے ساتھ، ایسے کمزور ایمان کے ساتھ ہم جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ تو دوستو ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے۔ اور ایمان کی محنت کیا ہے؟ ایمان کی محنت دوستو یہی ہے جو صحابہ کے دور سے محنت چلی آ رہی ہے، دعوت و تبلیغ والا کام جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی کیا ہے، وہی کام آج بھی چالو ہے۔ دوستو ایمان صرف بنے گا وہ دعوت کی محنت سے ایمان بنے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارا ایمان بنے گا، ہم دین کے کاموں میں لگیں گے تو دوستو ہمارا ایمان بنے گا۔ گھر بیٹھے دوستو کسی کا ایمان بن نہیں سکتا، نہ کسی کا بنا ہے اور نہ ہی بنے گا۔ ہر چیز کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ اگر ایمان پہ محنت ہوگی تو ہمارا ایمان بن جائے گا، اگر ایمان میں محنت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان نہیں بنے گا۔ تو دوستو ہمارے سامنے ایک عظیم الشان اجتماع بھی آنے والا ہے، بھوپال کا تبلیغ اجتماع۔ تو ہم اس سے ارادے کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے تو ہمارے ایمان کی جو ہے کہ مکمل تکمیل ہو جائے گی اور ایمان پر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔